السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور شفیق الرحمان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم سانحہ خضدار کے تناظر میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوئٹہ میں ہیں۔ امریکہ نے خضدار میں اسکول بس پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے پاکستان میں بھارتی حمایت یافتہ اعلی کاروں کی دہشت گردوں کو شکست دینے کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ بھارت کے خلاف فتح کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کے تشخص میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں آج یادگار شہداء جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں گارڈ آف آنر کی خصوصی تقریب ہوئی۔ پاکستان، چین اور افغانستان نے خطے میں انسداد دہشت گردی اور استحکام اور ترقی کو فروغ دینے کے مشترکہ عزم پر زور دیا ہے۔ حکومت نے بلاک چین پر مبنی مالیاتی بنیادی ڈھانچے کو باضابطہ بنانے کے لیے پاکستان ڈیجیٹل اثاثہ جات اتھارٹی کے قیام کی توثیق کی ہے۔ پاکستان ریلوے عید الاضحیٰ کے موقع پر مسافروں کی سہولت کے لیے 5 خصوصی ٹرینیں چلائے گا۔ پنجاب حکومت نے جرائم کی روک تھام کے لیے گیسٹ ہاؤسز میں ہوٹل آئی ٹی سافٹ ویئر رجسٹریشن ضروری قرار دیا ہے۔ پاکستان نے عالمی ادارہ صحت کے عالمی صحت کے ایجنڈے پر عمل درآمد کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور آزاد جموں کشمیر میں ممتاز حریت رہنماؤں میر وائس مولوی محمد فاروق، خواجہ عبدالغنی لون اور حوال کے شہداء کا یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں پہلا ایلیمینیٹر میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان لاہور میں جاری ہے۔ خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سانحہ خضدار کے تناظر میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج شام کوئٹہ پہنچے۔ وفاقی وزراء خواجہ محمد آصف، محسن نقوی اور عطا اللہ تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ کوئٹہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر وزیر اعظم کی آمد پر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور صوبائی کابینہ کے ارکان نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کو خضدار میں اسکول کی طالبات اور اساتذہ کو نشانہ بنانے والے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے حملے پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم اس شہر میں اپنے قیام کے دوران مختلف اجلاسوں اور بریفنگز کی صدارت کریں گے۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر غور کے لیے سلامتی سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی متوقع ہے۔ ادھر خضدار میں آج بھارت کے اعلی کاروں کی جانب سے ایک اسکول بس پر دہشت گردی کے وحشیانہ حملے میں اسکول کے 3 بچیوں سمیت 5 افراد شہید ہو گئے۔ اسکول بس پر حملے میں کئی طالبات زخمی بھی ہوئیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان کے علاقے خضدار میں ایک اسکول بس پر دہشت گردوں کے وحشیانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور لواحقین سے تعزیت کی۔ امریکہ نے خضدار میں اسکول بس پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے کی طرف سے جاری کردہ ایک سرکاری بیان میں امریکی ناظم الامور نتالی بیکر نے واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معصوم بچوں کا قتل سمجھ سے بالاتر ہے۔ نتالی بیکر نے کہا کہ ہم ان خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعاگو ہیں۔ امریکی سفارتخانے کا بیان تعلیمی اداروں اور بچوں کو نشانہ بنانے والے پرتشدد واقعات کے حوالے سے عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی تشویش کی عکاسی کرتا ہے اور اس سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے لیے عالمی برادری کی حمایت کا اعادہ بھی ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کے چلڈرن فنڈ نے خضدار میں دہشت گردوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں یونیسیف پاکستان کی ایڈوکیسی اور کمیونیکیشن کی سربراہ کیرن ریڈی نے اس واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور بچوں کے تحفظ کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس طرح کے پرتشدد واقعات کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ بچوں کو کسی بھی تنازع یا جہریت میں نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ارکان اسمبلی نے خضدار میں بچوں
اسکول کے بچوں پر حملے کی شدید مذمت کی۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے بلوچستان کے شہر خوزدار میں اسکول کی بس پر حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث بھارتی حمایت یافتہ اعلی کاروں کو شکست دینے کے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو میدان جنگ میں عبرتناک شکست دی اور اسے ہر محاذ پر ہزیمت اٹھانی پڑی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اب ان بزدلانہ حملوں کی پشت پناہی کر رہا ہے، جس کی ایک مثال خوزدار کا واقعہ ہے۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی خالد حسین مکسی نے کہا کہ بھارتی جارحیت کے خلاف فتح کے بعد پاکستان کی ساکھ عالمی سطح پر بہت بہتر ہوئی ہے۔ سرمایہ کاری بورڈ کے وزیر قیصر احمد شیخ نے کہا کہ بھارتی جارحیت کے خلاف منہ توڑ جواب دینے پر قوم کو اپنی مسلح افواج پر فخر ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں آج جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں گارڈ آف آنر کی خصوصی تقریب ہوئی۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ فیلڈ مارشل نے اس اعزاز کو پوری قوم، مسلح افواج اور بالخصوص سول اور مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہداء کے نام کیا۔ ابتدائی تحقیقات میں شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں ہونے والے گھناؤنے واقعے میں بھارتی سرپرستی میں فتنہ الخوارج کے ملوث ہونے کا پتہ چلا ہے، جس کے نتیجے میں کئی شہری جاں بحق ہوئے۔ ISPR کے مطابق گزشتہ پیر کو شمالی وزیرستان کے ضلع میر علی کے علاقے میں ہونے والے المناک واقعے کے بعد، جس میں شہری ہلاکتیں ہوئیں، بعض حلقوں کی جانب سے بے بنیاد اور گمراہ کن الزامات لگائے گئے، جس میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر واقعے میں ملوث ہونے کا جھوٹا الزام لگایا گیا۔ یہ دعوے مکمل طور پر بے بنیاد ہیں اور ایک مربوط جھوٹی مہم کا حصہ ہیں، جس کا مقصد دہشت گردی کے خلاف جاری کارروائیوں میں سیکیورٹی فورسز کی پرعزم کوششوں کو بدنام کرنا ہے۔ ان الزامات کے جواب میں فوری طور پر جامع تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ ابتدائی نتائج سے ثابت ہوا ہے کہ اس گھناؤنے فعل کو بھارتی سرپرستی میں فتنہ الخوارج نے ترتیب دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ کم لاگت ہاؤسنگ منصوبوں سے گھروں کے حصول میں آسانی پیدا کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں کم لاگت رہائشی منصوبوں کے لیے ہاؤسنگ کی ٹاسک فورس کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان اقدامات سے رہائشی منصوبے عام آدمی کی دسترس میں آئیں گے اور ملکی معیشت ترقی کرے گی، جبکہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ انہوں نے ٹاسک فورس کو ہدایت کی کہ وہ وزارت خزانہ اور بینکوں کے ساتھ مل کر کم لاگت رہائشی منصوبوں کی فائنینسنگ کی سفارشات جلد پیش کرے، جنہیں آئندہ بجٹ تجاویز میں پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے تعمیراتی شعبے کی ترقی پر زور دیا تاکہ ملکی معیشت کی پائیدار ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ پاکستان، چین اور افغانستان نے ایک خطہ ایک شاہراہ اقدام پر تعاون بڑھانے اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کو افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج بیجنگ میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، چینی وزیر خارجہ وانگ جی اور افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کے درمیان باضابطہ سہ فریقی مذاکرات میں ہوا۔ تینوں وزرائے خارجہ نے علاقائی سلامتی اور معاشی روابط کے فروغ کے لیے سہ فریقی تعاون کو ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرنے کا اعادہ کیا۔ اجلاس میں انہوں نے سفارتی روابط بڑھانے، مواصلات کو مضبوط بنانے اور تجارت، بنیادی ڈھانچے اور ترقی کو مشترکہ خوشحالی کے اہم عنصر کے طور پر فروغ دینے کے لیے عملی اقدامات کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ تینوں رہنماؤں نے انسداد دہشت گردی اور خطے میں استحکام اور ترقی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے مشترکہ عزم پر زور دیا۔ ادھر پاکستان اور افغانستان نے تجارت، راہداری، روابط اور سیکیورٹی سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کے درمیان آج بیجنگ میں ملاقات کے دوران ہوا۔ ملاقات میں فریقین نے سفارتی روابط، تجارت اور راہداری میں سہولت فراہم کرنے سمیت دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت کا خیر مقدم کیا۔ ادھر چین نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں انتہائی قریبی تعاون موجود ہے، مگر کوئی تیسرا فریق اس تعاون کا ہدف نہیں ہے۔ بیجنگ میں اپنی معمول کی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ نینگ نے کہا کہ چین مذاکرات کے ذریعے اپنے اختلافات کو مناسب انداز میں حل کرنے، مکمل اور دیر پا جنگ بندی کے حصول اور مسائل کا کلیدی حل تلاش کرنے کے لیے بھارت اور پاکستان کی کوششوں کا خیر مقدم اور حمایت کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ دونوں فریقوں کے بنیادی اور طویل مدتی مفادات کے مطابق ہے اور علاقائی امن اور استحکام کے لیے فائدہ مند ہے۔
صدر مملکت آصف علی زرداری نے چین کے ساتھ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے 74 سال مکمل ہونے کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے چینی قیادت اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ معیشت، ٹیکنالوجی، دفاع، تعلیم اور تجارت کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ پاک چین اقتصادی راہداری دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی روشن مثال ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے تاریخی تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور بہتر کاروباری ماحول فراہم کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ہالینڈ کی سفیر سے اسلام آباد میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان میں ڈچ کمپنیوں کی مسلسل دلچسپی اور سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا۔ وزیر خزانہ نے پاکستان میں ترقی اور استعداد کار بڑھانے کے مختلف منصوبوں میں نیدرلینڈز کی تکنیکی اور مالی مدد کو سراہا۔ ہالینڈ کی سفیر نے حکومت کی معاشی اصلاحات اور برآمدات پر مبنی پالیسیوں کو سراہا۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں معاشی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ پاکستانی طلبہ کے لیے بیرون ملک مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے مختلف ممالک سے بات چیت جاری ہے۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ حکومت نے پاکستان کے تعلیمی شعبے کا معیار بڑھانے اور بین الاقوامی سطح پر اس کا مقام بہتر بنانے کے لیے کئی ممالک کے ساتھ مؤثر اشتراک عمل کیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ملک میں صوبوں کے تعاون سے مربوط نظام تعلیم کے آغاز کے لیے اس سال جون کے بعد بھرپور کوششیں کی جائیں گی۔ پارلیمانی سیکرٹری تجارت ذوالفقار علی خان نے ایوان کو بتایا کہ ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی برآمدات بڑھانے کے لیے رواں سال جولائی تک نئی ٹیکسٹائل پالیسی متعارف کرائی جائے گی۔ خزانے کے بارے میں پارلیمانی سیکرٹری سعد وسیم شیخ نے ایوان کو بتایا کہ ایف پی آر اپنی فیلڈ فارمیشنز کے ذریعے ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے کوشاں ہے۔ ایوان کا اجلاس کل دن 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ حکومت نے بلاک چین پر مبنی مالیاتی ڈھانچے کو باضابطہ بنانے کے لیے پاکستان ڈیجیٹل اثاثہ جات اتھارٹی کے قیام کی توثیق کی ہے۔ پاکستان ڈیجیٹل اثاثہ جات اتھارٹی واضح اختیارات کے ساتھ ایک خصوصی ریگولیٹری ادارہ ہوگا جو ڈیجیٹل اثاثہ جات کے نظام کے اندر لائسنس کے اجرا، عمل درآمد اور جدت کے عمل کی نگرانی کرے گا۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے عالمی ادارہ صحت کے ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج جنیوا میں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کے 78ویں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے عالمی صحت کے فروغ کے لیے عالمی ادارہ صحت کے فعال کردار پر خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے ٹی بی، ایڈز، ملیریا، ڈینگی اور ہیپاٹائٹس جیسے متعدی امراض کے خلاف پاکستان کی مضبوط اور مؤثر کارروائیوں کی حمایت کو بھی اجاگر کیا۔ ادھر عالمی ادارہ صحت کے رکن ممالک نے بین الاقوامی سطح پر وبائی امراض کی روک تھام کے لیے پہلی مرتبہ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کی باضابطہ منظوری آج جنیوا میں 78ویں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر متفقہ طور پر دی گئی۔ عالمی ادارہ صحت کی ڈائریکٹر جنرل نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ معاہدہ صحت عامہ، سائنس اور کثیر الجہتی لاہ عمل کے حوالے سے ایک بڑی کامیابی ہے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر خان نے کاروں کی صنعت کی ترقی کے لیے مقامی پیداوار کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ماسٹر موٹرز کے سی ای او سے ملاقات کے دوران انہوں نے ملکی صنعت کاروں کی متاثر کن صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ایک پریس بیان میں کہا گیا کہ ملاقات میں ٹیرف پالیسیوں، کاروں کے پرزوں کی مقامی پیداوار اور گاڑیوں کی برآمدات کو بڑھانے کی حکمت عملی سمیت اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے بس سازی میں مسافروں کی حفاظت اور آرام کو یقینی بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے دہشت گردی، جرائم اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے صوبے بھر کے تمام گیسٹ ہاؤسز کے لیے ہوٹل آئی سافٹ ویئر پر رجسٹر ہونا لازمی قرار دیا ہے۔ محکمے کے ترجمان کے مطابق تمام نجی گیسٹ ہاؤسز اور رہائشی خدمات فراہم کرنے والوں کو ملکی اور غیر ملکی دونوں رہائشیوں کی ڈیجیٹل تصدیق کے لیے سسٹم میں مہمانوں کے اعداد و شمار درج کرنے چاہیے۔ اس رجسٹریشن کی سہولت کے لیے محکمے نے ایک آن لائن پورٹل کا اجرا کیا ہے۔ رجسٹریشن اگلے مہینے کی 15 تاریخ تک کرائی جا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبے سے پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج کراچی میں پولیو سے متعلق صوبائی ٹاسک فورس کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پولیو کے خاتمے کے لیے 7 روزہ مہم کا آغاز پیر سے کیا جائے گا۔
پاکستان ریلوے نے عید الاضحیٰ کے موقع پر مختلف شہروں میں سفر کرنے والے شہریوں کی سہولت کے لیے 5 خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا۔ ریلوے ترجمان کے مطابق عید الاضحیٰ کی خصوصی ٹرینیں پاکستان بھر کے مختلف اسٹیشن سے 2 سے 4 جون تک چلائی جائیں گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ممتاز ہوئے رہنماؤں میر وائس مولوی محمد فاروق، خواجہ عبدالغنی لون اور شہدائے حول کا یوم شہادت آج منایا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے سری نگر میں عیدگاہ میں شہداء کے قبرستان میں تمام کشمیری شہداء کے ایثار ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ اس سلسلے میں جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے ترجمان ایڈوکیٹ ارشد اقبال نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیری عوام ان عظیم شہداء کی قربانیوں کے مقروض ہیں جنہوں نے بھارتی تسلط سے آزادی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں 22 لاکھ کشمیری نوجوانوں کی بے روزگاری اور منشیات کے بڑھتے ہوئے بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول سری نگر میں طلبہ کے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طبی اعداد و شمار اور فیلڈ سٹڈیز سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 11% نوجوانوں نے نشہ آور اشیاء استعمال کرنے کا تجربہ کیا یا وہ اس کے عادی ہیں۔ غزہ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں مزید 82 فلسطینی شہید اور 262 زخمی ہو گئے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران اور ترکمانستان کے درمیان تعاون کو مستحکم بنانا دونوں ملکوں کے اقتصادی مفادات اور سلامتی کا ضامن ہے۔ انہوں نے یہ بات آج تہران میں ترکمانستان کے وزیر خارجہ راشد میردوف سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران ترکمانستان سے قدرتی گیس درآمد کرنے کا خواہش مند ہے، جبکہ وہ اپنے ہمسایہ ملکوں کو گیس کی برآمد اور تبادلے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ افغانستان کے شمالی صوبے سمنگان میں کوئلے کی کان میں دھماکے سے 7 کارکن جہاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ ایک بیان میں صوبائی پولیس کے ترجمان نے کہا کہ دھماکہ صوبے کے درہ صوفی پایاں ضلع میں کوئلے کی کان کے ایک حصے میں میتھین گیس کے بھرنے سے ہوا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ لاہور میں 10ویں پاکستان سپر لیگ کے پہلے کوالیفائر میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 8 اوورز میں 81 رنز بنائے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جانے والی بنگلہ دیش کے خلاف 3 T20 میچوں کی سیریز کے نظرثانی شدہ شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ پہلا T20 اس ماہ کی 28 تاریخ، دوسرا 30 تاریخ اور تیسرا T20 آئندہ ماہ کی 1 تاریخ کو کھیلا جائے گا۔ بنگلہ دیش اسکواڈ اس ماہ کی 25 تاریخ کو لاہور پہنچے گا، جہاں وہ 26 اور 27 تاریخ کو تربیتی سیشن میں حصہ لے گا۔ تمام تینوں میچ رات 8 بجے شروع ہوں گے۔ سلمان علی آغا پاکستان ٹیم کی قیادت کریں گے۔ یہ سیریز نئے ہیڈ کوچ مائک ہیسن کی پہلی ذمہ داری ہوگی۔ آج ایران میں ویسٹ ایشیا بیس بال کپ کے فائنل میں فلسطین نے پاکستان کو 5-4 سے ہرا دیا۔ ایران نے بھارت کو 6-3 سے ہرا کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ آج آسٹریلیا کے شہر ایڈیلیڈ میں ساؤتھ آسٹریلین اوپن اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان کے اشب عرفان اور حمزہ خان نے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ ٹاپ سیڈ اشب عرفان نے 35 منٹ کے میچ میں ہانگ کانگ کے لیو چنگ کو 11-7، 11-5 اور 11-5 سے ہرایا۔ 6 سیڈ حمزہ خان نے پہلا میچ ہارنے کے بعد 48 منٹ کے مقابلے میں مصر کے شیڈی شیربنی کو 5-11، 11-6، 11-6 اور 11-4 سے شکست دی۔ کل حمزہ خان کا کوارٹر فائنل میں مقابلہ 4 سیڈ ٹومو اینڈو اور اشب عرفان کا مقابلہ ملائیشیا کے جوسم چوچ سے ہوگا۔ پاکستانی نژاد فزیشین اور کوہ پیمار ڈاکٹر شہلا شیخ نے دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی کانچن جونگا کامیابی سے سرحد کر لی ہے۔ یہ کامیابی عالمی سطح پر پاکستانی کوہ پیماؤں خصوصاً خواتین کی بڑھتی ہوئی موجودگی کی مظہر ہے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے صوبے میں ہاکی کے کھیل کی بحالی کے لیے جامع نظام وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج پشاور میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ہاکی کے احیاء کے لیے ٹیلنٹ نیٹ پروگرام شروع کرنے، کوچنگ کیمپ کے انعقاد اور جدید سہولیات کی فراہمی پر
زور دیا۔ انہوں نے ہاکی کے فروغ، کھلاڑیوں کی فلاح و بہبود اور قومی ہاکی کی ترقی میں خیبر پختونخوا کے کردار کو بڑھانے میں تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ یہ تو تھیں کھیلوں کی خبریں، اور آئیے اب چلتے ہیں تجارتی میدان میں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 960 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,19,931 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 667 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 437 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج کے الیکٹرک لمیٹڈ کمپنی کی سب سے زیادہ 103 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 463 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 287 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 125 میں کمی، جبکہ 51 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ PIA ہولڈنگ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 1507.38 کا اضافہ، جبکہ ٹیکسٹائل ملز کے حصص کی قیمت میں 32.83 کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 281.80 اور قیمت فروخت 282.30، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 378.49 اور 379.16، یورو قیمت خرید 319.29 اور قیمت فروخت 319.85، سعودی ریال قیمت خرید 75.14 اور قیمت فروخت 75.27، UAE درہم قیمت خرید 77.25 اور قیمت فروخت 77.39، جاپانی ین 1.96 اور 1.96۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,99,554 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,81,804 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں 1,34,988 میٹرک ٹن برآمدی اور 46,816 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تو تھیں تجارتی خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مکالمے اور ترقی کے لیے ثقافتی تنوع کا عالمی دن آج منایا گیا۔ تفصیل ہماری نمائندہ نبیلہ شاہین کی اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مکالمے اور ترقی کے لیے ثقافتی تنوع کا عالمی دن آج منایا گیا۔ دن کا مقصد پائیدار ترقی کے حصول کے لیے بین الثقافتی مکالمے کے اہم کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2003 میں پہلی مرتبہ 21 مئی کو یہ دن منانے کا اعلان کیا تھا۔ اس دن کو منانے کے لیے ملک بھر میں کئی تقریبات کا انعقاد بھی کیا گیا۔ مختلف تعلیمی اداروں کے زیر اہتمام تقریری مقابلوں، فنون اور مضمون نویسی، ثقافتی ملبوسات کی نمائش اور فوڈ فیسٹیول جیسی روایتی پرفارمنسز اور نمائشوں کا اہتمام بھی کیا گیا۔ پنجاب کونسل آف آرٹس راولپنڈی نے مقامی فنکاروں کے خطاطی کے فن پاروں کی نمائش کا انعقاد کیا۔ ایرانی ثقافتی مرکز کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر مہدی توکلی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے نمائش کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے فن اور ثقافت کے فروغ کے لیے آرٹس کونسل کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ شائقین نے خطاطوں کے کام کو سراہا۔ نمائش نے نوجوان فنکاروں کو فن کے اظہار کا موقع بھی فراہم کیا۔ اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی نے نمائش میں حصہ لینے والوں میں اسناد اور شیلڈز پیش کیں۔ یہ تو تھیں فن کی خبریں، اور آئیے اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ تولین یونیورسٹی امریکہ کے سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق بلڈ پریشر پر مختلف طریقوں سے قابو پا کر موت کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تحقیق کاروں کے مطابق 8 قسم کے امراض خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، جن میں بلڈ پریشر، حد سے زیادہ موٹاپا، کولیسٹرول، ذیابیطس، گردوں کی خرابی وغیرہ شامل ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سگریٹ نوشی سے پرہیز اور صحت مندانہ طرز زندگی عمر میں اضافہ ممکن ہے۔ تحقیق کاروں کے مطابق ان امراض سے محفوظ رہنے والے قبل از وقت اموات سے بچ سکتے ہیں۔ ایک میگزین سائنس ایڈوانسز میں شائع ہونے والی ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ جگر میں توانائی کو ذخیرہ کرنے میں ایک جین کا بڑا کردار ہے۔ تحقیقاتی ٹیم نے بتایا کہ جب یہ جین زیادہ فعال ہوتا ہے تو جگر زیادہ توانائی کولیجن کی صورت میں ذخیرہ کرتا ہے۔ جب یہ جین کم فعال ہوتا ہے تو جگر چربی کے طور پر زیادہ توانائی ذخیرہ کرتا ہے۔
اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی برآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، دادو ڈی جی خان 49 ڈگری سینٹی گریڈ، جیکب آباد، رحیم یار خان اور بہالپور میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اسلام آباد میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، مری میں 29 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 44، کراچی 36، پشاور 46، کوئٹہ 39، مظفر آباد 42، گلگت 38، سکردو 29، سری نگر 32، جموں 41، لے 21، پلوامہ 31، اننت ناگ 32 اور شوپیاں میں 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم سانحہ خضدار کے تناظر میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوئٹہ میں ہیں۔ امریکہ نے خضدار میں اسکول بس پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے پاکستان میں بھارتی حمایت یافتہ اعلی کاروں کی دہشت گردی کو شکست دینے کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ بھارت کے خلاف فتح کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کے تشخص میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں آج یادگار شہداء جنرل ہیڈ کوارٹرز میں راولپنڈی میں گارڈ آف آنر کی خصوصی تقریب ہوئی۔ پاکستان، چین اور افغانستان نے خطے میں انسداد دہشت گردی اور استحکام اور ترقی کو فروغ دینے کے مشترکہ عزم پر زور دیا ہے۔ حکومت نے بلاک چین پر مبنی مالیاتی بنیادی ڈھانچے کو باضابطہ بنانے کے لیے پاکستان ڈیجیٹل اثاثہ جات اتھارٹی کے قیام کی توثیق کی ہے۔ پاکستان ریلوے عید الاضحیٰ کے موقع پر مسافروں کی سہولت کے لیے 5 خصوصی ٹرینیں چلائے گا۔ پنجاب حکومت نے جرائم کی روک تھام کے لیے گیسٹ ہاؤسز میں ہوٹل آئی سافٹ ویئر رجسٹریشن ضروری قرار دیا ہے۔ پاکستان نے عالمی ادارہ صحت کے عالمی صحت کے ایجنڈے پر عمل درآمد کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور آزاد جموں کشمیر میں ممتاز حریت رہنماؤں میر وائس مولوی محمد فاروق، خواجہ عبدالغنی لون اور حوال کے شہداء کا یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں پہلا ایلیمینیٹر میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان لاہور میں جاری ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو شاہ رخ عثمانی، مدیر خبرنامہ وسیم احمد، نیوز پروڈیوسر سعید احمد، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور شفیق الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔